اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس سورہ بقرہ میں آیت نمبر 26 اور 27 اس کے حوالے سے آپ مسلسل ماہ صیام میں تفسیر سماعت فرما رہے ہیں۔ بالخصوص اس کے اندر ایک لفظ ہے اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ تو خسارہ کس کس اعتبار سے دنیا میں ہمیں آ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، کتنے پہلو ہیں اس کے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ کچھ پہلو اور ہیں اور ان کو آپ سماعت فرمائیں، اور جتنی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں پھر ان میں خود کو ٹٹول کر دیکھیں کہ آیا رب تعالیٰ کی جانب سے حدیث مبارکہ میں اور اقوال زرعی یا اولیاء کرام صحابہ کرام کے فرامین کے مطابق آیا ہم ان چیزوں میں شامل تو نہیں ہوتے ہیں؟ اگر ہمارا شمار ان میں ہوتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ان میں سے بچانا پڑے گا۔ چند چیزیں ہیں جو یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر امیر زادوں کے لیے خسارہ ہے، یہاں تک آپ نے سماعت فرمایا۔ پھر 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے لیے خسارہ رکھا گیا۔ اب ایک چیز اور ہے کہ مال کی زکوٰۃ نہ دینے والے وہ لوگ بھی خسارے میں رہیں گے۔ قرآن میں جو فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ تو ان میں وہ لوگ بھی خسارے میں ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مال کی زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا۔ آپ کو ایک حدیث پہلے میں پیش کرتا ہوں تفسیر کے مطابق، پھر اس کے متعلق گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے، آپ نے مجھے آتا دیکھا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن یہی لوگ خسارے میں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے رب کی قسم کھا رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ میں نے اپنے جی میں کہا شاید کوئی چیز میرے بارے میں نازل کی گئی ہے، یہ حضرت ابو ذر کہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کون لوگ ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے یا رسول اللہ، آپ فرما دیں۔ تو آپ نے کہا یہی لوگ جو بہت مال والے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایسا ایسا کرے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ سے لب پر بھر کر اپنے سامنے اور اپنے دائیں اور اپنے بائیں طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی آدمی اونٹ اور گائے چھوڑ کر مرا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس سے زیادہ بھاری اور موٹے ہو کر آئیں گے، جتنا وہ تھے اسے اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنی سینگھوں سے ماریں گے۔ جب ان کا آخری جانور بھی گزر چکے گا تو پھر پہلا لوٹایا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی حدیث میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ جن کے آپ سوچتے ہوں گے صرف جن کے پاس سونا چاندی یہی ہے ان پہ ہی زکوٰۃ واجب ہے۔ ہر وہ چیز جو مال تجارت بنتی ہے وہ سب پر زکوٰۃ واجب ہے، ہر وہ چیز۔ بہت سارے لوگ یہ قاعدہ کلیہ خود سے بنائے ہوتے ہیں۔ وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہمارے استعمال کی چیز ہے نا، ہمارے ضرورت کی چیز ہے، اور پھر باضابطہ انہیں دوسری طرف دیکھو تو اس کا سودا کرتے نظر آتے ہیں، اس کے بیچنے کے لیے وہ اس کے خرید و فروخت کی بھی بات چلتی ہے۔ دو میں سے ایک چیز اگر ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، یا تو وہ چیز آپ کی استعمال کی ہو، اگرچہ آپ استعمال نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، 10 گاڑی آپ رکھے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کبھی اس کو چلاؤں گا، کبھی اس کو چلاؤں گا، کبھی اس کو چلاؤں گا، حالانکہ آپ 2 ہی زیادہ چلاتے ہیں، باقی رکھے ہیں کہ کبھی آنا جانا ہوا تو میں اسے استعمال کروں گا۔ اگرچہ 10 گاڑی ہے اس پر زکوٰۃ اب نہیں، کیونکہ آپ نے اسے استعمال کے لیے رکھا ہے، لیکن آپ کے پاس 5 ہی گاڑی ہے، آپ 2 استعمال کے لیے رکھتے ہیں اور 3 سوچتے ہیں اس کا میں سودا کر دوں گا،
اس کو میں بیچ دوں گا۔ تو اب وہ 3 گاڑی آپ کی مال تجارت بنی، اور ان 3 گاڑیوں کا مال آپ کو نکال کر پہ اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو اسی طرح جانور ہو یا آپ کے گھر کا کوئی سامان ہو جو آپ مال تجارت کے طور پر رکھے ہوں، تو ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے میرے عزیزوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہو کر قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم کہ جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ کون لوگ؟ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے میرے عزیزوں۔ تو آج ماہ سیام ہے، اور ماہ سیام میں کثرت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بہت ساری چیزوں سے آپ کو پاک ہونا پڑے گا۔ بہت سارے پہلو ہیں۔ زکوٰۃ اولاً تو نکلتی نہیں ہے ہر کسی سے، نکلتی بھی ہے تو اس کا بہت زیادہ اشتہار ہو جاتا ہے، اس کا لوگوں کے سامنے اظہار ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ اوپر ہوتے جاتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچا ہوتے جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے یہ اوپر جائے گا اور لینے والا ہاتھ نیچا ہوتا جائے گا۔ تو دینے والے ہاتھ کی جو اہمیت بتائی گئی، یہ اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنے اس اٹھے ہوئے ہاتھ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے نیچے مت کر لو۔ یہ تو اللہ نے تمہارے لیے فضل فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے، لوگوں کی مدد کرو گے، تو یہ چیز اوپر اٹھتی چلی جائے گی۔ تو بہرکیف اپنی زکوٰۃوں کو نکالیں اور صحیح مصرف ڈھونڈیں۔ آج کچھ لوگوں کا حال ایسا ہے، پہلے مدارس کا نام تھا کہ مدارس میں اپنی زکوٰۃ کو صرف کریں، طلباء کرام کی تربیت ہوتی ہے، وہاں پر بچے رہنے آتے دور دراز سے، کھانا پینا پڑھائی لکھائی ساری چیزوں کا انتظام و انصرام وہاں کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب کچھ جگہوں پر حال ایسا ہے کہ ایک چھوٹا سا کمرہ لے لیے، 100 بچے وہاں پر بٹھا کے پڑھا رہے، نام رکھ دیا مدرسہ چل رہا ہے، اور جب ماہ سیام آیا تو بھکاری بن کر کے زکوٰۃ مانگنے پہنچ گئے سب کے گھر پہ۔ یہ زکوٰۃ صرف کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں تاکہ میری پراپرٹی بنے، یا اپنا مال جمع کر کر کے اپنے گھر کو بنائیں۔ یہ مصرف تھوڑی نہ ہے آپ کا صحیح، یہ صحیح جگہ نہیں ہے میرے عزیزوں۔ جس طرح آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیں، اسی طرح آپ پر یہ بھی واجب ہے کہ صحیح جگہ اسے صرف کریں۔ یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں۔ قرآن نے ترتیب بیان کی، حدیث میں پوری چیزیں موجود ہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، آپ اپنے پاس رہنے والے، اپنے علاقے میں رہنے والے، یا جس عالم دین سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس سے پوچھیں ہمارے پاس یہ رقم ہے، صحیح مصرف کیا ہے آپ کے اعتبار سے۔ بہت سارے فاؤنڈیشن چل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری تنظیمیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ نہیں دے سکتے تو ان کے ذریعے ادا کروائیں، لیکن ہاں ان کو بھی دیکھیں کہ وہ صحیح جگہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ بنانے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرکیف 2 ذمہ داریاں ہیں، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کس جگہ کرنا۔ اچھا، جس طرح ہمارے گھروں میں ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ابا جانور لے کر آگے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، تو ایک جانور لائے اور سوچتے کہ بس میرے گھر میں تو قربانی ہو رہی ہے۔ نہ، زکوٰۃ کا جیسا معاملہ ہے قربانی کا ویسا معاملہ ہے۔ تو قربانی کو اگر سمجھے ہو تو زکوٰۃ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ جس طرح آپ صاحب استطاعت ہیں، کمانے والے ہیں، اور آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو آپ پر پرسنل قربانی بھی واجب ہے۔ 10 لوگ تھے گھر میں، 10 لوگ کمانے والے ہیں، 10 لوگوں کے پاس اتنی رقم ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو وہ قربانی بھی کریں گے۔ یا قربانی اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے مسئلہ کہ مجھ پر قربانی واجب ہے، تو زکوٰۃ کو بھی سمجھیں۔ میں ایک دوسرے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ زکوٰۃ کو کس طرح سمجھیں۔ اب گھر میں بھی ہے، ابا زکوٰۃ نکال دیں گے، بڑے بھائی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ہمارا کیا معاملہ؟ آپ کا بھی معاملہ ہے۔ آپ کمانے والے ہو، آپ بالغ ہو چکے ہو، تو آپ کے پاس اگر اتنی رقم ہے کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو آپ کو بھی نکالنا پڑے گا۔ یہ مت سوچو کہ انہوں نے نکال دیا تو ادا ہو گیا، آپ کو بھی نکالنا پڑے گا وہ۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ جو اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے وہ خسارے میں ہے، یہ حدیث مبارکہ کے ذریعے۔ میں انشاءاللہ اس پہ طویل گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج بالخصوص آج کا جو دن ہے، یوم وصال سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، اور ہم سنیوں کا
عقیدہ ایسا ہے کہ ہم نہ اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور نہ ہی صحابہ اکرام کی محبت میں گستاخی، کہ ان کی محبت میں آ کے اہل بیت کے گستاخی کر بیٹھیں اور اہل بیت کی محبت میں آ کے صحابہ اکرام کے خلاف جانے لگیں۔ نہ روافضوں میں سے ہیں نہ خوارجوں میں سے ہیں۔ اللہ کا فضل اہل سنت اور جماعت وہ ہے کہ جس کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہمارا گروپ تو اور ہمارا گروہ تو ایسا ہے، ہم اہل سنت اور جماعت وہ ہیں جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی بھی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہے۔ اب یہ بات جو خسارے کی چلی ہے اس سے لے کر ایک بات میں عرض کر کے آپ کے سامنے آج کی جو محفل ہے بالخصوص اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ ایک روایت ہے، ایک قول ہے جس میں حضرت امام ابو بکر محمد بن الحسین الآجری البغدادی یہ فرماتے ہیں، یہ نقل فرماتے ہیں کہ تحقیق وہ شخص ذلیل و رسوا ہوا کہ جس کے دل میں صبح یا شام حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا بغض ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بغض ہو یا کسی کا بھی بغض ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کسی کا بھی بغض ہو۔ یہ بات تو الگ الگ بھی تھی لیکن میں نے ایک روایت لی جس کے اندر صحابہ کرام بھی آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ بھی آ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت بھی آ گئی۔ اگر کسی کے بارے میں بھی بغض رکھتا ہے دل میں تو وہ شخص بھی خسارے میں ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیں صحابہ کرام کا مقام وہ رکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ دوسری جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہاری جانب دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، ایک قرآن دوسرا میری اہل بیت، ایک قرآن دوسرا میری اہل بیت، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک طرف ہدایت کی بات صحابہ کو لے کر کہی گئی، ایک طرف کامیابی کی بات اہل بیت کو لے کر کی گئی، دونوں کے ذریعے بتانا یہ چاہتے ہیں جس طرح ایک سمندر میں انسان راستے کو نہیں پا سکتا اور وہ راستہ نہیں دیکھ پاتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ تاروں کو دیکھ کر وہ سمت کو پتہ کرے اور ناؤ میں سوار ہو کر اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ پتہ چلا صحابہ کی زندگی کو دیکھو تم راستہ پا جاؤ گے، صراط المستقیم پر چلو گے، اور اہل بیت کی زندگی کو اپناؤ گے تو اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رسول اللہ نے فرمایا اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور، نجم ہے یعنی ستارے ہیں، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ دو چیزیں، دو جماعتوں کو جو مضبوطی سے پکڑنے والی گروہ آج ہے وہ ہے اہل سنت اور جماعت، اسے ہم کہتے ہیں اہل سنت اور جماعت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں قرآن میں آیت تطہیر بھی نازل ہوئی، میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، لمبی آیت ہے، اس ٹکڑے کو پڑھتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے گا۔ یہی اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے۔ ارادہ یرید معنی ہوتا ہے چاہنا، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تم سے جو گندگی اس کو دور کر دے، لیذھب اس کو ہٹا دے، اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی تمہارے گھر والوں سے بھی اس گندگی کو دور فرما دے اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے اہل بیت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی زندگی کا ایک بڑا گوشہ اگر میں اس کو سامنے پیش کروں تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن بالخصوص مرد حضرات کا حال ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنا ہے تو ہمارے لیے آئیڈیل کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہے، صحابہ کرام کی زندگی بھی ہے، اولیاء کرام کی زندگی بھی ہے۔ ہم اپنے قریب کے
حال کے جو بڑے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن عورتوں کا معاملہ ایسا آتا ہے، دور دور تک عورتیں یہ کہتی ہیں ہم کس کو آئیڈیل بنائیں، ہم کس کی پیروی کریں، ہم کس کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو ان کے لیے سب سے بہترین نمونہ سید النساء، عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، سب سے بڑی آئیڈیل ہیں۔ ان کو ہی دیکھ کر چلنا ہے، ان کے ذریعے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اگر ایک بچی بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے، ماں کی حیثیت رکھتی ہے، بیوی کی حیثیت رکھتی ہے، عام طور پر ایک عورت کی زندگی میں یہ 3 مرحلہ آتا ہی ہے، ہر حال میں یہ 3 مرحلہ آتا ہے۔ بہن ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت بہن بنے، کچھ ایسے ہوتے جن کی بھائی نہیں ہوتے سکے، لیکن یہ 3 پہلو ہوتا ہی ہے، یا تو وہ عورت کسی کی بیٹی ہوگی، یا تو ماں بنے گی، یا تو ساتھ ساتھ کسی کی بیوی بھی بنے گی۔ یہ 3 مرحلہ ہوتا ہے۔ اس 3 مرحلے میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی دیکھ لو کہ آپ کا کردار بیٹی کی حیثیت سے کیسا تھا، ماں کی حیثیت سے کیسا تھا، اور ایک بیوی کی حیثیت سے کیسا تھا۔ یہ 3 پہلو آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ 3 پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کی حیثیت سے میں بتاؤں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف ہوتی تھی، آپ خانہ کعبہ میں سجدے میں ہوتے، عبادت کیا کرتے تھے، کافروں کا حال ایسا کہ آپ کو ستانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی، کوئی ایک پہلو نہیں چھوڑا جاتا۔ راستے سے گزرتے تو کانٹے بچھائے جاتے تھے، گلیوں سے گزرتے تو نوجوانوں کو یہ کہنے لگایا جاتا کہ بولو یہ پاگل ہیں، جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں، ایسے کلمات بولے جاتے تھے۔ یہی حال تھا کہ جب آپ سجدے میں تھے خانہ کعبہ میں، اونٹ کی بھری اوجھڑی لے کر آئی گئی اور آپ کی پیٹھ پر ڈال دیا گیا، آپ کے پشت مبارک پر ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے سجدے میں کوفت ہونے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت میں دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا دوڑی دوڑی آتی ہیں اور آ کر اپنے بابا جان کی پیٹھ کو صاف کرنا شروع کر دیا، اپنے بابا جان کی پیٹھ کو صاف کرنا شروع کر دیا، اس گندگی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ ادھر قرآن فرماتا ہے کہ آپ کو ہر گندگی سے پاک کر دیا جائے گا جو نبی کے گھر والے ہیں، اور خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی ہوئی اوجھڑی کو صاف کر رہی ہیں۔ تو اس کی برکت کیا ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ ایک وہ خاتون زندگی بھر جس کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اسے گندگی اور ناپاکی آتی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یہ ادائیگی کو دیکھ کر یہ ادا اللہ نے اتنی پسند فرما لی کہ زندگی بھر جو عورتیں ناپاکیوں میں اپنے ایام گزارتی ہیں، ان ناپاکیوں سے آپ کو پاک فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک خاتون ایام حیض میں آتی ہے اور اس کی وجہ سے کئی دن نماز نہیں پڑھنی پڑتی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے ایسا نہیں تھا۔ آپ کو اگر یہ معاملہ آتا بھی تھا تو دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے اللہ آپ کو پاک فرما دیا کرتا تھا، اللہ آپ کو پاک فرما دیا کرتا تھا۔ اور ایک بڑے گروہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو یہ ناپاکی آتی بھی نہیں تھی، آپ کو یہ ناپاکی آتی بھی نہیں تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر میں کہوں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جب ماں کی پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی تو نشو و نما کا معاملہ ہوتا ہے، تو عورتوں کو جو ایام حیض کے معاملات ہوتے ہیں وہ خون بند ہو جاتے ہیں، جو پیریڈز ہوتے ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے جو پیٹ میں بچہ ہے وہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب ایک گروہ کا کہنا ایسا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کو ناپاکی آتی ہی نہیں تھی، جب ناپاکی کا معاملہ ہی نہیں تھا تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین پیٹ میں پروان کیسے چڑھے؟ جب بغیر اس کے بچہ پروان چڑھ نہیں سکتا تو یہ پیٹ میں پروان کیسے چڑھے؟ ان کی نشو و نما کیسے ہوئی؟ گوشت پوشت ہڈی کا معاملہ کیسے بنا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے بریلی کے تاجدار کو دیکھنا پڑے گا، جو ایک شعر کے ذریعے سمجھانا آپ چاہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ ایک شعر سمجھ لو، یہ تو نور والے گھر کی بات ہے۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو ہمیں یہ سب چیزوں پہ دماغ لگانے کی ضرورت نہ پڑے گی میرے عزیزوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کی زندگی ایسی، ان کے لیے بہت ساری آیتیں ہیں، آیت تطہیر بھی ہے اور آیت مباہلہ بھی ہے۔ میں وہ ساری چیزیں نہیں،
بس برکتاً تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے چند پہلو رکھتا ہوں کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ معاملات کیسے رکھنا چاہیے۔ آج بھی ہمارے درمیان ہماری بچیاں ہوتی ہیں، باپ تھکا ہارا گھر پر آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس سے بیٹیاں ہماری کچھ یہ نہیں پوچھتی کہ ابا دن بھر کام کیسا رہا، پریشان ہے کہ نہیں ہے، کیسا بزنس چل رہا ہے، کچھ نہیں، بلکہ اگلے دن جو فرمائش کی تھی سب سے پہلے وہی تقاضا ہونے لگتا تھا، میرے لیے یہ نہیں لائے، میرے لیے وہ نہیں لائے، یہ سارے تقاضے ہونے لگتے ہیں۔ ہر باپ اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، کوئی باپ ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر ایسا معاملہ ہو کہ بچہ کوئی خواہش کرے اور میں اسے پوری نہ کروں۔ کسی کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پوری کرنے سے عاجز ہوتا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تمہاری خواہش کو پوری نہیں کرتا، بلکہ شب و روز اسی فکر میں رہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی خواہش کو کیسا پورا کروں۔ آج کل کا نوجوان وقت سے پہلے جو بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، اس میں بہت بڑی وجہ گھر کی عورتیں بھی ہیں، ہماری بہت بڑی وجہ ہماری بچیاں بھی ہیں۔ جب ان کا رخ کالج کی جانب ہوتا ہے یا ان کے دوستی کے بہت زیادہ فیلڈ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر ان کے اندر خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہیں، ہمارے پاس بھی ایسا فون ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی ایسا لباس ہونا چاہیے، ہمارے پاس بھی اس طرح طرز عمل ہونا چاہیے زندگی گزارنے کا، ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ آ کر بولیں گے کس کو؟ باپ کو بولیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں، انہیں بھی تو دیکھو، انہوں نے کتنی خواہشیں کی اپنے بابا جان سے۔ ان کا حال تو ایسا تھا، ہر لمحہ یہ فکر میں رہا کرتی تھی کہ میرے ابا جان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، ہر لمحہ یہ فکر میں رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام دیوانہ وار تلاش فرما رہے تھے کہ میرے آقا کہاں گئے، میرے آقا کہاں گئے۔ حضرت ابو بکر بھی ڈھونڈ رہے ہیں، حضرت عمر بھی ڈھونڈ رہے ہیں، سب تلاش کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھ نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر تلاش کرتے کرتے مدینے کے باہر نکل گئے، جب جا کر دیکھا تو ایک چرواہا سامنے دکھ رہا، کہا اے فلاں چرواہے، کیا تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ ایسے حسن و جمال والے ہیں، ایسی قد و قامت والے ہیں، ایسا رنگ روپ والا ایک نبی یہاں سے گزرا ہے کیا؟ انہوں نے کہا تیرا نبی کیسا ہے، کون ہے؟ وہ تو میں نہیں جانتا، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ ایک آدمی فلاں پہاڑی پر گیا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے 3 دن سے میرے بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا، وہ بکریاں کھانا نہیں کھا رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے یہ کوئی نہیں میرا غم گسار آقا ہوگا جو اپنی امت کی فکر میں جا کر اس غار میں رو رہا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہاڑی پر چڑھتے ہیں، اور چڑھنے کے بعد پھر معاملہ کیا ہے دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سر رکھے ہوئے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، ایک ہی صدا ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو تو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو تو میرے حوالے کر دے۔ وہ غم گسار آقا کسے اپنے حوالے مانگ رہے ہیں؟ ہم نکموں کو مانگ رہے ہیں، جنہوں نے ان کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا، جنہوں نے ان کے فرامین کو ٹالا، جنہوں نے یہ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہمہ وقت ہم نے ان کی آنکھوں کو تکلیف پہنچایا، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی دعائیں کی، ہمارے لیے اتنی التجائیں کی، ہمہ وقت ہم نے ان کی فرامین کے خلاف کیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ لگاتے کہا آقا تمام لوگ پریشان ہیں، آپ اٹھ جائیں، کیا غم ستا رکھا ہے؟ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، ایک ہی صدا ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ دیکھا، آنسو اس قدر بہ رہے تھے، کتابوں میں مستور ہے جس جگہ سجدہ تھا آپ کا وہ پوری زمین آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، پوری زمین آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ وہ آقا کس کے غم میں رو رہے ہیں؟ ہم نکموں کے لیے کیا آج ہماری آنکھیں نمناک ہوتی ہیں؟ اس نبی کے لیے کیا ہم نے بھی کبھی آنسو بہائے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام لوگوں کا معاملہ جب ہو گیا، حضرت ابو بکر نے کہا اب ان کی لاڈلی بیٹی کو بلایا جائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا جائے۔ حضرت فاطمہ آتی ہیں، لباس میں اپنے آپ کو ملبوس کیا ہوا ہے، حجاب میں ہیں، آ کر کہتی ہیں ابا جان سجدے سے سر اٹھا لیں، 3 دن ہو گیا آپ گھر پر بھی نہیں آئے، لوگ پریشان ہیں آپ کے دیدار کے لیے، کیا غم ستا رکھا ہے آپ کو؟
کیا تکلیف آ گئی ہے آپ کو؟ یہ سارے جملے بول ہی رہی تھیں۔ اللہ اکبر، ایک صدا کانوں میں آتی حضرت فاطمہ کے، رب حبلی امتی۔ سمجھ گئے یہ کوئی اور معاملہ نہیں، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ کہتے ابا جان اگر امت کی بات ہے اور اپنی امت کے لیے آپ اتنے فکر مند ہیں تو فاطمہ تم سے وعدہ کرتی ہے اور یہ قسم کھا کر کہتی ہے کہ جب تک جسم میں جان رہے گی راتوں کو جاگ جاگ کر تمہاری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہوں گی، تمہاری امت کے لیے میں دعائیں مغفرت کرتی رہوں گی۔ اتنا جملہ سننا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارکہ اٹھا لیا کہ فاطمہ تو میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ یقین جانے تاریخ اس بات کے لیے گواہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اٹھا ہے، سجدے سے سر اٹھا ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں، حضرت فاطمہ کی کہنے کی وجہ سے اٹھا، ان کی کہنے کی وجہ سے اٹھا۔ میرے عزیزوں بات اتنی عرض کرنی ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نکموں کے لیے رویا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، حضرت فاطمہ نے بھی ہمیں فراموش نہیں فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹیاں ہیں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہیں ہم، ان کا بھی ذکر ہوتا ہے گاہے بگائے، لیکن حضرت فاطمہ کا ذکر خاص طور پہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ہم سب کو خاص طور پہ یاد رکھا ہے، اور یہ زندگی کا اصول ہے، جسے یاد کیا جاتا ہے لوگ اسے یاد کرتے ہیں، یہ زندگی کا اصول ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی کہ آج بچیاں ان کو جا کر دیکھو، اگر ان سے بولو کہ تمہاری زندگی کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بس جیسی زندگی گزر رہی ہے۔ اگر کہیں آنے جانے کی بات ہو جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس نئے ڈریس نہیں ہیں، نئے کپڑے نہیں ہیں، بہت سارے کپڑے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہماری عورتوں کو بالخصوص میسج دینا چاہوں گا کہ اگر ایک بار جو لباس وہ پہن لیتی ہیں، زیب تن کر لیتی ہیں، دوبارہ کسی بھی محفل میں جانا ہو تو جب تک نئے لباس نہ دلا دو وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کا۔ آؤ حضرت فاطمہ کو بھی دیکھو، جب کافروں کی عورتوں نے منصوبہ بندی کی کہ جو محمد اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں ان کی بیٹی کو ذلیل و رسوا کیا جائے، منصوبہ بنایا گیا تھا، لوگ آئے، وہ خواتین آئیں اور گھر پر آنے کے بعد دعوت دیتی ہیں کہ ہمارے یہاں فلاں فلاں کے یہاں ایک تقریب رکھی گئی ہے، اس میں آپ کو شرکت کرنا ہے، آپ کو آنا ہے۔ منصوبہ بندی یہ تھی فاطمہ آئیں گی تو جن کا بابا یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے، ہم مذاق بنائیں گے کہ نبی کی بیٹی دیکھو کیسا لباس پہن کر آئی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس جو لباس تھا کئی سارے پیوند لگے ہوتے تھے، کئی سارے پیوند لگا کر آپ پہنا کرتی تھی، ایسا لباس تھا آپ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاتون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت، جب کسی کو دعوت دی جائے تو دعوت کو قبول بھی کیا جائے، اس کی دعوت میں جانا چاہیے۔ آپ نے دعوت کو قبول کر لیا، ابا جان جب گھر پہ آتے ہیں تو آپ نے کہا ابا جان فلاں فلاں جگہ سے مجھے دعوت آئی ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں اس جگہ شریک ہو جاؤں؟ آپ نے بھی اجازت دے دی، جائیں یقیناً۔ اب ادھر محفل سجی ہوئی ہے، لوگ انتظار میں تھے کہ فاطمہ آئیں گے تو ان کے کپڑے کا مذاق اڑایا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نکلنے کی غرض سے بس تیار ہی تھیں کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دروازے پہ حضرت جبریل آئے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ایک تشت ہے جس پر مخمل لگا ہوا ہے، اندر چمچماتا ہوا لباس ہے۔ کہا جبریل کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ کے لیے جنتی لباس بھیجا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ نبی کی بیٹی لوگوں کے درمیان جائے تو کبھی ذلیل و رسوا نہ ہو بلکہ وہ سب سے عمدہ لباس پہن کر کے جائے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں وہ لباس پیش کیا گیا۔ آپ نے جب وہ لباس پہنا، لوگ تو ادھر انتظار میں تھے فاطمہ آئیں گی تو ان کا مذاق بنایا جائے گا، ان کا مذاق اڑایا جائے گا، سب تیاری کے ساتھ تھی، لیکن دور سے ہی دیکھا ایک چمچماتا ہوا لباس نظر آ رہا ہے۔ یہ کون خاتون آ رہی ہے جس کا لباس زرق برق کے ساتھ ہے، لباس فاخرہ کی طور پر نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں چوند چوند ہو گئیں، اور جب قریب آئے تو دیکھا ارے یہ تو فاطمہ ہے، فاطمہ کے پاس ایسا لباس کہاں سے آیا؟ لوگوں نے دیکھا، کہا فاطمہ کبھی آگے سے آ کر دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے سے جا کر دیکھتے ہیں، اتنا پیارا لباس، اتنا عمدہ لباس کون لا کر دیا؟ کہتے میرے بابا جان نے دیا ہے، یہ جنت سے ہمارے لیے آیا ہے۔ یہ سارے معاملات کو دیکھنا ہی تھا کہ تمام خواتین نے کہا یقیناً اس کے بابا نے جس بات کا دعویٰ کیا ہے نبوت کا وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، ہم تمہیں دیکھ کر تمہارے بابا پر ایمان لاتے ہیں۔ سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تو شان و شوکت بھی نظر آتی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہ سید الانبیاء کی بیٹی ہیں،
اور دعوت جو سنت ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور جانا چاہیے۔ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس لباس نہیں میں کیسے جاؤں، بلکہ ہاں جیسا بھی تھا وہ جانے کے لیے تیار تھیں۔ یہاں ہماری بچیوں کو، ہماری گھر کی جتنی بیٹیاں مائیں ہیں ان کو ایک درس لینا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا کردار کیسے رکھیں۔ نبی کی بیٹی ہو کر وہ پھٹے ہوئے لباس پہن سکتی ہے تو تم نبی کی امت ہو کر کیوں نہیں پہن سکتے؟ تم پیوند لگے ہوئے کپڑے کیوں نہیں پہن سکتے؟ اتنی نوبت تو آج کسی کے گھر میں نہیں آتی میرے عزیزوں۔ عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں، ایک بیٹی اگر اپنے باپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہے، اس کی کچھ مدد کرنا چاہتی ہے تو اس کے روزی روزگار کو دیکھے، شب و روز کے حالات کو دیکھے، اس کے اعتبار سے اپنی خواہشوں کو رکھے۔ نہیں تو باپ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے وقت سے پہلے، بھائی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، گھر کے افراد فکر میں اسی طرح پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بیٹی کے کردار میں نے آپ کے سامنے رکھے مختصر، اور بھی اس میں پہلو ہیں، لیکن اب میں آپ کے سامنے ایک بیوی کا کردار بھی رکھ دوں، کیونکہ عام طور پر آج سب سے بڑا فتنہ، دنیا کا ستایا ہوا انسان ہمارے سامنے کوئی ہے تو ایک شوہر نظر آتا ہے بیچارہ، سب سے بڑا۔ سارے لطیفے اس کے اوپر بن رہے ہیں، سارے جوکس اس کے اوپر بن رہے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا کہ نکاح سے پہلے ایمان آدھا اور نکاح کے بعد ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے ایمان مکمل ہوا، دل و دنیا بدل جائے، لیکن حالت ایسی یہ سب سے زیادہ غمزدہ نظر آتا ہے، سب سے زیادہ پریشان نظر آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک صاحب بیان کر رہے تھے، بیان میں ایک بوڑھا آدمی بھی بیٹھا تھا۔ لطیفے کے طور پر بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ بیان کے دوران وہ صاحب کہتے ہیں، وہ بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی بیان کر رہا تھا کہ تم اچھے رہو گے، تمہاری بیویاں اچھی رہیں گی، ایمان کی حالت میں تم لوگوں کا انتقال ہوگا تو اللہ نے جس طرح تمہیں جنت میں ساتھ رکھا ہے، دنیا میں ساتھ رکھا ہے، جنت میں بھی ساتھ عطا فرمائے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ بوڑھا کانپتا ہاپتا کھڑا ہو گیا، کہا یہاں بھی ساتھ تھی وہاں بھی ساتھ میں رہیں گی، کہا یہاں بھی ساتھ میں تھی وہاں بھی ساتھ میں رہیں گی۔ عزیزان ملت اسلامی، آج اتنے ستائے ہوئے لوگ ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو لے کے اتنے فکر مند ہیں۔ میرے عزیزو، یہ خواتین تمہارے لیے تمہاری جنت بھی بن سکتی ہیں اور تمہارے لیے تمہاری دوزخ بھی بن سکتی۔ یہ ٹیڑھی پسلیوں سے پیدا کی گئی ہیں، ان کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ۔ تم ٹیڑھے ہوگے تو معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ سنجیدگی کے ساتھ بات رکھو اپنی میاں بیوی کے درمیان۔ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، بہت سارے پہلو دیکھے، ہر کسی کے درمیان کچھ نہ کچھ چیمی گوئیاں ہوئی جاتی ہیں، ہر کسی کے درمیان یہ رشتہ ایسا ہے، ہر کسی کے درمیان۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے کچھ دن ناراض ہو کر ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئے تھے، یہ روایتوں میں ہے۔ تو یہ رشتہ ایسا ہے کہ شیطان اس میں وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کے درمیان تفریقات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں ضروری یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے درمیان اچھے معاملات رہے تو ایک ہی چیز پر عمل کرنا، اپنی زبان پر۔ اس کو تالے لگا لو، اس کو تالے لگا لو، تمہارے رشتے سب سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے، تمہارے رشتے سب سے بہتر ہوں گے۔ ایک حکیم صاحب تھے، وہ آدمی گیا اور کہا میرے بیوی کے درمیان میرے درمیان بڑی لڑائی ہوتی ہے، ہمارے درمیان بنتی نہیں ہے، جب بھی گھر پہ جاتا ہوں تو کچھ نہ کچھ وہ بولتی ہے جس کی وجہ سے مجھے غصہ آتا ہے اور مجھے لڑائی کرنی پڑتی ہے، کچھ تعویذ دیں، کچھ دوسری چیزیں کریں۔ آپ حکیم بھی تھے اور عملیات بھی